الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے ملک وال کی اس گراؤنڈ میں مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے بیانات بھی آپ حضرات نے سنے، نظم نعتیں بھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوئی، اور ابھی میرے بعد بہت سارے مقررین حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت منتظمین کو بہت ہی جزائے خیر دیں کہ جن جن حضرات کا انہوں نے اشتہار کے اندر نام لکھا تھا، سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ ایک میں آپ دوستوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور ایک آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ گفتگو لمبی نہیں کروں گا، اور آپ دوست میرے ساتھ تعاون کریں کہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کوئی بغیر حرکت کے نہ رہے۔ 2 4 5 7 انچ سارے میری طرف ہو جائیں، پیچھے جگہ بن جائے، کوئی ساتھی بغیر حرکت کے نہ رہے۔ اس پہ بھی اللہ رب العزت آپ حضرات کو برکت دیں گے۔ وہ صوفیاء کرام پیچھے دیکھ رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے۔ میاں اگلی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی ساتھی آئیں تو وہ کھڑے نہ رہیں۔ اب اس کے اللہ آپ کو بہت ہی عزت دے، بہت ہی جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا بیٹھ جائیں بھائی جہاں جگہ ملتی ہے، جزاکم اللہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت تک جتنے بیانات ہوئے سبھی حضرات نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ آج کل آپ حضرات کے ملک عزیز پاکستان میں اس مسئلے پر کرنٹ ایشو کے طور پر بحث ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوست جائیں تو اس مسئلے سے متعلق اس وقت جو ملک عزیز میں تازہ صورتحال ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہو۔ میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ دلائل کے بیان کرنے سے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور واقعات کے بیان کرنے سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں دلائل دینے کی بجائے میں واقعات پر گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات کے اس پاکستان میں تقسیم سے پہلے جب یہ اس کو متحدہ ہندوستان کہتے تھے، یہاں پر انگریز کی حکومت تھی۔ انگریز بنا بنایا قانون یہاں پر لایا اور تعزیرات انگلشیا کے نام پر اس نے یہاں نافذ کیا۔ 1947 میں اس خطے کو تقسیم کر کے ایک حصے کا نام ہندوستان رکھا گیا اور دوسرے کا نام پاکستان۔ میرے بھائیوں،
اسی تعزیرات انگلیشیا کی فوٹو کاپی کرا کر نام بدل کر ہندوستان میں اس کو نافذ کیا گیا تعزیرات ہند کے نام پر، اور اسی کو پاکستان میں نافذ کیا گیا تعزیرات پاکستان کے نام پر۔ اوے بیٹا جی بیٹھ جاؤ، چلو تو بھی بیٹھ جا نکے، دانت کیا نکالتے ہو؟ اے میاں تو بھی بیٹھ جا بیٹا، ہے شریف آدمی۔ تعزیرات پاکستان میں خدا نہ کرے کہ آپ میں سے اگر کوئی میری اہانت کرے، خدا نہ کرے کہ میں آپ میں سے کسی دوست کے خلاف بدتمیزی کروں، آئین آپ کو بھی حق دیتا ہے کہ آپ میرے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مجھے بھی آئین حق دیتا ہے کہ میں آپ کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ گویا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک تعزیرات پاکستان کی روح سے ملک عزیز پاکستان کے ہر رہائشی کو، ہر وہ آدمی جس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے، ہر وہ آدمی جو پاکستان کا باسی ہے، سٹیٹ اور مملکت پابند ہے کہ اس کی عزت نفس کا تحفظ کرے، اس کو کی عزت نفس کا تحفظ فراہم کرنا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، پراپرٹی ہے۔ اس کے بغیر سٹیٹ اگر یہاں پر پبلک کی عزت محفوظ نہیں، سٹیٹ گویا کہ اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام پبلک کی عزت نفس کا تحفظ کرے۔ آپ حضرات کے پاکستان میں اگر کوئی آدمی فوج کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس کے خلاف کیس درج ہوگا۔ آپ حضرات کے پاکستان میں اگر کوئی شخص عدلیہ کی عزت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت اس کے اوپر بھی کیس درج ہوگا۔ آپ حضرات کے ملک عزیز میں اگر کوئی آدمی بانی پاکستان جناب محمد علی جناح کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کیس درج ہوگا۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اگر اس ملک عزیز پاکستان میں تمام تر پبلک کی عزت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، عدلیہ کی عزت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، فوج کی عزت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، قائد اعظم کی عزت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، میں آپ کا مسافر بھائی ہوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ اگر ان تمام طبقات کی عزت و ناموس کے تحفظ کی ذمہ داری سٹیٹ کے ذمے ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس ملک میں جو خدا رسول کے نام پر بنایا گیا تھا، اس ملک میں حضور کی عزت کے تحفظ کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ ہونا، بلند آواز سے اللہ آپ کو عزت دے، اور بلند آواز سے کہ حضور کی عزت کے تحفظ کا قانون ہونا۔ آپ حضرات کے اسی تعزیرات پاکستان میں، تعزیرات ہند میں، تعزیرات انگلیشیا میں، تینوں ان تعزیرات کے قوانین میں ایک دفعہ ایسے موجود تھی، ہے، آج بھی موجود ہے کہ
मुकद्दस शख्सियात और मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुकद्दस मकामात से मुराद मस्जिद, खानकाह, गुरुद्वारा। मुकद्दस मकाम से मुराद सिख हजरात का टेम्पल, मेरे भाइयों कब्रिस्तान, इन तमाम को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना ये कानून कहता है कि इनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इन मकामात की तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसी तरह मुक़द्दस शख्सियत से मुराद किसी भी मज़हब की कोई मुक़द्दस शख्सियत हो, उसको भी कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। चुनाचे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तकरीबन यूरोपी ममालिक, मसीही ममालिक, 30 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं कि उन ममालिक में के कानून के अंदर ये बात दर्ज है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की, ईसा इब्न मरियम की कोई इहानत करे तो उनके ऊपर केस चलेगा। अगर दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है तो मैं उसे दुहाई देता हूँ कि अगर एक कानून यूरोपी ममालिक में जायज़ है तो वही कानून पाकिस्तान में क्यों जायज़ नहीं। आप हजरात के पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आया कि उसी कानून में तरमीम करके कोई नया कानून नहीं बना, कानून पहले से मौजूद था। उसके अंदर उसकी 2 दफात में 2 शिक्कों का इजाफा किया गया कि जिनमें तमाम तर अहल बैत हजरात सहाबाए कराम की इज्जत और नामूस के कानून को शामिल किया गया। इसी तरह उसी कानून में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और पैगंबर इस्लाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ को उसका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। लेकिन इधर कानून मंजूर हुआ, उधर पूरे मुल्क में मगरबी NGOs ने बाहर के पैसों की बुनियाद पे पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान बदतमीजी कायम किया। मुआफ़ी चाहता हूँ मेरी गुफ्तगू लंबी ना हो। आप हजरात का ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन का इसके करीब में है, इस तरफ जाएं, आगे गुजरावाला शुरू हो जाता है, हाफजाबाद ये इलाका। गुजरावाला में रत्ता 72 नामी एक गांव है। रात के वक्त उस गांव के 4 दीवारियों पर सैयदा फातिमा पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रात को किसी ने वाल चाकिन की। अगले दिन लोग उठे, उन्होंने देखा, उनकी चीखें निकल गईं कि पाकिस्तान जो खुदा रसूल के नाम पर बना था, अलल ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा फातिमा खुद पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इस तरह की बेहुदा तहरीर, मुसलमानों ने रात को पहरे लगाए कि पता चले कि मुल्जिम कौन है। अगले दिन रात को मस्जिद में, मस्जिद की लैट्रिनों में इबारतें लिखते हुए 3 आदमी रंगे हाथों पकड़े गए। उनमें एक का नाम सलामत मसीह था, एक का नाम रहमत मसीह, एक तीसरा आदमी भी। मेरे भाइयों, गांव के लोगों ने पकड़ा, उसको पुलिस थाने के अंदर ले गए। थाने वाले हजरात ने इन तीनों को लीगल DSP के सुपुर्द किया। उन्होंने SP को कहा, SP साहब ने इंक्वायरी की, जुर्म साबित हुआ, उन्होंने केस दर्ज कराया, चालान मुकम्मल हुआ। गुजरांवाले के सेशन जज की अदालत के अंदर केस गया, उन्होंने समाअत की, समाअत के बाद उनको सजा दी। अब मैं इशारों में गुफ्तगू करने की बजाय अलल ऐलान वाक़यात की तरफ आता हूँ। उस जमाने में हमारे मुल्क के अजीज की वजीर आजम थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। आप मेरी पूरी गुफ्तगू में
ایک جملہ تلخی کا نہیں سنیں گے، الفاظ نرم ہوں گے، دلائل گرم ہوں گے، بہت ہی ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ میں کہتا ہوں بندگان خدا، خدا کے لیے ہماری مظلومیت کا اندازہ تو کرو۔ مولوی کو گالی دینا، دہشت گرد کہنا، انتہا پسند کہنا، اس کی اہانت کرنی، تذلیل کرنی، تنقیص کرنی آج دنیا کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں تمہاری اس تمام تر کوشش کے باوجود انشاءاللہ ہم رہے نہ رہیں، قیامت کی صبح تک محمد عربی کا دین رہے گا۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ ہاتھ بلند کر کے زور سے کہیں کہ رہے گا۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور سے کہیں کہ دین محمد رہے گا۔ مٹ گئے اس دین کو مٹانے والے، مٹ جائیں گے اس دین کو مٹانے والے، یہ دین رہے گا۔ آپ بھی تو کہیں رہے گا۔ میرے بھائیو سنو، اس زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 17 جج اپنی پارٹی کے ہائی کورٹ کے جج مقرر کیے تھے ایڈ ہاک کی بنیاد پر۔ ان میں سے 2 ججوں نے کہا، گورنمنٹ کو پیشکش کی، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر فیصلہ دیں گے تو ہمیں پکا کر دیا جائے گا، ہمیں ایڈ ہاک کی بجائے مستقل جج بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس کے لیے ڈی پی مقرر ہوتی سینئر جج صاحبان کی، چلو سینئر نہیں صحیح، کم از کم مستقل جج تو ہوتے، ایک ان میں سینئر ایک جونیئر، چلو سینئر جونیئر کو بھی چھوڑو، کم از کم اتنا ہوتا کہ ایک جو ہے وہ پکا جج اور ایک ایڈ ہاک کا، ان 2 پر ڈی پی بنتی۔ لیکن قانون کو ذبح کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، پاؤں تلے روندا گیا کہ 2 ایڈ ہاک کے جج صاحبان کو کی ڈی پی بنائی گئی، کیس ان کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں گفتگو کو کتنا مختصر کر رہا ہوں۔ آج پورا دن کیس کی سماعت ہوئی، 3 بجے کیس کی سماعت مکمل ہوئی، چاہیے تھا کہ فیصلے کا اعلان ہوتا۔ میری طرف دیکھیں، 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 7 8 9 بج گئے، رات کے 10 بجے جا کر عدالت بھی کھلی ہے، دونوں پارٹیاں بھی موجود ہیں، ان کے وکیل بھی موجود ہیں۔ ان جج صاحبان کو دیکھو گھنگھٹے ڈال کے وہ ریٹرننگ روم کے اندر بیٹھے، فیصلہ کا اعلان نہیں کر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 2 گورنمنٹ کی کاریں عدالت کے احاطے کے اندر داخل ہوئیں، ادھر کاریں داخل ہوئیں، ادھر دونوں جج صاحبان آئے، آ کر انہوں نے اپنی کرسیوں پر براجمان ہوئے، روسٹر پر وکیل کھڑے ہوئے۔ ان جج صاحبان نے فائلوں کو ادھر ادھر الٹا، ایک جملہ کہا کہ یہ تمام تر ملزمان باعزت بری، ادھر بری کا لفظ کہا۔ پوری عدالت میں موجود حضرات پہ ایک سنسنی، یہ خبر ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ ان کو دیکھا۔ جج صاحبان نے اگلا ورقہ پلٹا، اس میں سے کاغذ نکالے، وہ جو اپنا سرکاری گاڑیوں پر افسران آئے تھے ان کو کاغذ دیے گئے۔ وہ کاغذ کس چیز کے تھے؟ روبکار تھی کہ یہ لے کر جاؤ تم جیل میں، تینوں ملزم ابھی رہا ہو جائیں گے۔ گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی، یہ جا وہ جا۔ آج تک عدالت کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 بجے کا فیصلہ رات کو سنایا جائے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ملزمان کے وکیلوں کے مانگنے کے بغیر ان کو روبکار مہیا کر دی جائے۔ آج فیصلہ ہوتا ہے، عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا، روبکار کل تیار ہونی تھی۔ یہ مول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میاں بیٹھ جاؤ۔ آپ حضرات کا خیال ہے کہ میں ٹیپ ریکارڈ ہوں؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ لے کر گئے، آگے وہ دیکھو جیل کا دروازہ کھلا، یہ گاڑیوں سے افسران اترے، جیل کے اندر گئے،
जेल के सुपरिटेंडेंट जेल ने उन मुलजमान को पहले से बुलाकर अपने साथ बिठाया हुआ था। इन्होंने रोबकारें दी, उन्होंने 2 मिनट में कागजात मुकम्मल करके इनको फारिग कर दिया। इन्होंने मुलजमान को लिया, अपने साथ गाड़ियों में बिठाया, एयरपोर्ट के ऊपर ले गए। एयरपोर्ट पर गए तो इनके लिए सिले सिलाए 3 पीस सूट पहले से मौजूद थे। वीआईपी लाउंज के अंदर ले गए, इनको नहलाया गया, धुलाया गया, वो कपड़े जेल के उतार के इन्हीं नए 3 पीस सूट पहनाए गए। ये बाहर निकले, इनको वीजे, इनको पासपोर्ट दिए गए, उनके ऊपर बाहर की दुनिया के वीजे लगे हुए थे। इनको टिकटें दी गई। टिकटें सिर्फ कन्फर्म नहीं बल्कि रिकन्फर्म भी थी। उनको जो है वो अपना ब्रीफ केस दिए गए जो डॉलरों के साथ भरे हुए थे। मेरे भाइयों, इन हजरात ने को इन्होंने लिया सामने, वो देखो रनवे के ऊपर जहाज खड़ा इनकी इंतजार कर रहा है, उड़ान भरना चाहता है। दरवाजे बंद नहीं किए कि 2 स्टार सवारियों की इंतजार है। ये जब अंदर दाखिल हुए उसने उड़ान भरी। मुझे समझाया जाए कि मुल्जमान जेल में हैं, उनके खिलाफ केस चल रहा है। तुम्हें कैसे पता था कि आज ये बरी हो जाएंगे? इन अफसरान को कैसे पता था कि हम जाएंगे तो हमें रोबकारें मिल जाएंगी? वो जेल को कैसे पता था कि वो बरी हो गए हैं? हम उनको यहाँ बुला कर रखे। इनके लिए पहले सूट कैसे तैयार हुए? आदमी जेल में थे, इनके पासपोर्ट कैसे तैयार हुए? आदमी जेल में थे, इनके बाहर के वीजे कैसे लगे? आदमी जेल में थे, इनकी टिकटें कैसे खरीद की गईं? आदमी जेल के अंदर थे, इनकी टिकटें रिकन्फर्म कैसे हुई? इनकी सीटें ओके कैसे हुई? आदमी जेल के अंदर थे, क्या पता आज क्या फैसला होना है? जहाज कैसे इंतजार कर रहा है? इन सारी चीजों को बुलाया जाए, कड़ियों को मिलाया जाए तो समझ में आता है कि दुनिया जहान में अगर किसी ने कोई इंसाफ का कत्ल किया है तो वो पैगंबर इस्लाम के को गालियां देने वालों को बरी करने के लिए हमारी ममलकत ने अदलिया समेत इन्होंने मिलकर कानून के ऊपर छुरी चलाई, तेज छुरी से उसको काटा, उसके टुकड़े किए, उसके पीस किए, मुल्जमान को रिहा किया गया। और मैं कहे बगैर नहीं रह सकता मेरी बला से कि बड़े से बड़ा हुक्मरान इन हालात में अगर अपने वालिद को रुखसत करना चाहता तो शायद इतने एजाज के साथ रुखसत न कर सकता जितने एजाज के साथ मोहम्मद अरबी के दुश्मनों को रिहा किया गया। मेरे भाइयों, ये गए बाहर की दुनिया के, इनको वो क्या कहते हैं, नेशनलिटी मिल गई। अब मैं आप हजरात से कहता हूँ इसका नुकसान क्या हुआ? आप कहेंगे मौलवी साहब आपकी आंखें सुर्ख हो गई, आपके खून की शिद्दत ने तेजी से गर्दिश करना शुरू कर दी, आपके अल्फाज में तलखी आ गई। भाइयों, मैं तलखी क्यों ना करूं? जरा खुदा के लिए मेरी दरखास्त की तरफ भी तो तवज्जो करे कि इन मुल्जमान को रिहा नहीं किया गया बल्कि पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान में रहती है उनको ये पैगाम दिया गया कि अगर तुम बाहर का वीजा हासिल करना चाहते हो तो शॉर्टकट रास्ता ये है। उनके लिए जर्नैली सड़क बना दी गई, मोटरवे चला दी गई, उनके लिए मेट्रो का इंतजाम किया गया, उनके लिए मेट्रो ट्रेन का ट्रैक तैयार किया गया, उनको एक रास्ता दिखाया गया जर्नैली सड़क के जरिए कि अगर तुम बाहर का वीजा हासिल करना चाहते हो तो आसान रास्ता यह है कि पैगंबर इस्लाम को गालियां देते जाओ और बाहर के वीजे हासिल करते जाओ। उसके बाद सैलाब आया आप हजरात के मुल्क के अजीज पाकिस्तान में। आप दोस्त इस वक्त मेरी दिली कैफियत का, मेरी दिमागी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। दीवार के साथ टकराने को दिल करता है, कपड़े फाड़ने को दिल करता है कि किस तरह खतरनाक खेल कर हमारे हुक्मरानों ने पूरी दुनिया के काफिरों और बेदीनों को रास्ता दिखाया। अभी 4 दिन की बात है, 600 से ज्यादा, हाय मेरे अल्लाह,
600 سے زیادہ ویب سائٹیں بند کی گئی ہیں جو پاکستان میں چلتی تھیں اور جن میں حضور سرور کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی. کروڑوں لوگ ان کو دیکھتے تھے. یہ تمہارے ملک کے عزیز پاکستان کے اندر ہو رہا ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد ضلع شیخوپورہ کا کہ ایک تحصیل کے شہر کا نام ہے ننکانہ. پہلے وہ تحصیل تھی شیخوپورہ کی، اب وہ ضلع ہے. اس ننکانہ میں کہ قریب ایک گاؤں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے چک نمبر 30 اٹا والی. فالسے کا باغ تھا. مزدورات پھل چننے کے لیے آئیں مزدوری پر. ان میں ایک آسیہ خاتون بھی تھی جو مسیحی خاتون تھیں. فالسے کے پھل کی چنائی کے دوران میں سارے گاؤں کی ان عورتیں جو یہاں پر موجود تھیں ان کے سامنے اس نے سیدہ خدیجہ کو بھی گالیاں دی، حضور سرور کائنات کی بھی اہانت کی. اے شریف آدمی، بدتمیز کہیں کے گدھے. میرے بھائیوں، ہنستے کیوں ہو؟ میں درخواست کرتا ہوں، یہ گاؤں کے عورتوں نے پھل چننا چھوڑ دیا، دوڑ لگائی، گاؤں کے اندر گئیں، روتی دھوتی. سارا گاؤں اکٹھے ہوا، پنچایت بلائی گئی. اس آسیہ مسیح خاتون کو بلایا گیا. اس نے پوری پنچایت کے سامنے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے اہانت رسول کا ارتکاب کیا ہے، سیدہ خدیجہ کو معاذ اللہ گالیاں دی ہے. میرے بھائیوں، گاؤں کی پنچایت نے اس عورت کو پکڑا، تھانے لے گئے. انہوں نے ایس پی کے پاس بھجوایا. ایس پی نے انکوائری کرنے کے بعد پرچہ بھی درج کیا، چالان بھی مکمل کیا. شیخوپورہ کے سیشن جج کی عدالت کے اندر کیس کی سماعت ہوئی. آخری دن جب فیصلہ دینا تھا اس نے مدعی اور ملزم دونوں پارٹیوں کے وکیلوں کو بھی نکال دیا، حتیٰ کہ ان کا جو کلرک تھا عدالت کا اسے بھی باہر نکالا. پوری عدالت میں سوائے جج اور اس عورت کے کوئی باقی نہیں تھا. اس نے دروازہ بند کرایا اور اس خاتون کو کہا کہ بی بی، اگر تیرے اوپر دباؤ ہے، اگر تجھے مجبور کر کے بیان دلایا گیا، اب بھی وقت ہے کہ تم انکار کر دو. ایک دفعہ کہہ دو کہ کیس غلط ہے، میں تمہیں بری کر دوں گا. اس نے تسلیم کیا کہ کیس سچا ہے، واقعی میں نے حضور کی توہین کی تھی، اب میں معافی مانگتی ہوں. اس نے کہا اب معافی نہیں. آپ بھی مل کے کہہ دیں اب معافی. بولو اب معافی. اس نے سزائے موت سنائی. آپ حضرات کے پنجاب کا اس وقت گورنر تھا جناب سلمان تاثیر. اگلے دن جیل کے اندر آیا، وکیل ساتھ لایا. اب سنو، سیشن جج کے فیصلے کے بعد اپیل جانی تھی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ بھی اگر سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھتا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جانی تھی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ بھی اگر سزا کو برقرار رکھتا تو پھر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر ہو سکتی تھی. اگر وہ نظر ثانی بھی مسترد ہو جاتی پھر اس نے رحم کی اپیل کرنی تھی گورنر کے پاس. گورنر بھی اگر رحم کی اپیل مسترد کرتا پھر باری آتی صدر مملکت کے پاس رحم کی اپیل دائر کرنے کی. یہ 4-5 مراحل باقی تھے. ابھی سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ نہیں ہوئی. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف
सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त नहीं हुई, अब गवर्नर के पास रहम की अपील नहीं गई, प्रेसिडेंट के पास रहम की अपील नहीं गई। इससे पहले गवर्नर वहां पर पहुंचता है कि उस वकील को कहता है तुम दरखास्त तैयार करो। मैं दरखास्त लेकर सदर ममलकत के पास जाता हूं, इसको रिहाई का कल आर्डर लेकर आऊंगा। मुझे समझाया जाए कि मुल्क का गवर्नर, किसी भी सूबे का गवर्नर, वो कस्टोडियन होता है आईन का, उसने कानून के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सूबे में कानून की बालादस्ती को कायम करे। ये गवर्नर जो पूरे कानून को बाईपास करके खिलाफ कानून हरकतें कर रहा है, ये इसका कोई एक आदमी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट में से एक भला आदमी ऐसे नहीं था जो गवर्नर को कहे कि तुमने गलत किया। गवर्नर बाहर निकला, दरवाजे पर वो प्रिंट मीडिया के लोग खड़े हुए थे, वहां पर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी, ये अखबारों वाले, टीवी वाले, ये भी मौजूद थे। उस गवर्नर ने वहां पर खड़े होकर कहा, माज़ अल्लाह कि मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस का कानून ये काला कानून है। मैं आप हजरात से पूछता हूँ, उसने सही किया या गलत किया? जो कहते हैं गलत किया, जरा जोर से कहो ना, सही किया या गलत किया? अब सुनो, अगर कोई मेरे पास आता, मुमताज कादरी, कोई किसी आलिम दीन के पास, कि मैं कानून हाथ में लेकर इसके खिलाफ इक़दाम करना चाहता हूँ, कोई आलिम दीन उसे फतवा ना देता। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं खुद बुज़दिल हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। कभी ना शरीयत इजाजत देती है, ना कानून इजाजत देता है, ना हालात इजाजत देते हैं, ना फतवा इजाजत देता है कि हम किसी को ये कहें कि तुम कानून को हाथ में लेकर किसी के ऊपर हमला करो। लेकिन सुनो, आपके मेरे कानून, आपके मेरा फतवा हम पर तो लागू होते हैं, खुदावंदे करीम की जात पर तो लागू नहीं होता। जब पूरे मुल्क ने, जिस वक्त हुक्मरानों ने कानून को जंजीरें डाल के बांध दिया, रब्बे करीम ने पर्दा गैब से मुमताज कादरी को खड़ा कर दिया। और उसकी दलील ये है, अगर कायनात में इंसाफ नाम की कोई चीज है, मैं मिस्कीन मुल्ला उसे दुहाई देता हूं कि मुझे ये केस समझाया जाए कि उस मुमताज कादरी के केस के दौरान में एक आलिम दीन पर और केस नहीं बना कि फलां ने इसको सिखाया था, फलां इसका सहूलतकार था, फलां ने इसको तजवीज दी थी, फलां ने इसको उकसाया था। एक शरीक जुर्म था, एक आदमी पर केस नहीं चला सिवाय मुमताज कादरी के। ये दलील है इस बात की कि उस मुमताज कादरी को किसी मौलवी ने नहीं भेजा था, मेरे रब की कुदरत ने भेजा था। एक वाकया हो गया, वाकया होने के बाद उधर आसिया मसीह ने केस दायर किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से उसकी दरखास्त मुस्तरद हो गई, वो अपना जमानत की भी मुस्तरद हुई, उसकी अपील भी मुस्तरद हो गई। आज भी उसका केस, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया मसीह के केस की समाअत नहीं की, मुमताज कादरी के केस में बड़ी जल्दी थी, उसको निपटाया गया, जल्दी जल्दी उसकी फांसी का आर्डर कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता क्यों किया, कानून है, ठीक है जो तुमने किया, लेकिन मुझे ये कहने की तो इजाजत बख्शो कि आप हजरात के लाहौर में रेमंड नामी एक अमरीकी ने 2 मुसलमान लाहौरियों को कत्ल किया था। अगले दिन उसे जहाज पे बिठाकर अमेरिका भेजा गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा हमने वो रसा को दियत देकर राजी कर लिया है, खून बहा देकर राजी कर लिया है। मैं पूछने का हक रखता हूं कि गवर्नमेंट से ये दरखास्त करूं कि अगर अमरीकी को रिहा करने के लिए दियत का इंतजाम किया जा सकता है तो मुमताज कादरी को रिहा करने के लिए तुमने दियत का क्यों इंतजाम नहीं किया? हो गया।
کم از کم آسیہ مسیح کے کیس کا تو تم فیصلہ کرتے، اسے لٹکاتے۔ آج تک سپریم کورٹ سے اس کی رحم کی اپیل نہیں نکلی۔ میں اس کو بھی نہیں چھیڑتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اسے پھانسی دی گئی، جنازے کا اعلان نہیں ہونے دیا گیا۔ دنیا جہان میں اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہے، مرنے کے بعد بھی تم اس سے انتقام لینا چاہتے ہو کہ اس کے جنازے کا بھی تم نے اعلان نہیں کیا۔ حکمرانوں، میرے جنازے کا کیا ہوگا، آپ کے جنازے کا کیا ہوگا، یہ فیصلہ تو آنے والی تاریخ کرے گی۔ ممتاز قادری کا تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 5 کلومیٹر تک اس کے جنازے کی صفیں تھیں۔ لیکن میں ان چیزوں کو بھی زیر بحث نہیں لاتا۔ آپ حضرات کہیں گے مولوی صاحب آپ برابر کہے جا رہے ہیں کہ میں تلخی کی بات نہیں کرتا، ان کیسوں کو سماعت میں اس میں زیر بحث نہیں لاتا، گفتگو بھی ساری کر دی۔ بھائیو، اس کی ایک وجہ ہے، ایک نیا درد پیدا ہوا، اور یہ میری آخری بات ہے کہ آپ حضرات کے اسی 2017 جنوری میں 12 تاریخ کو روزنامہ نوائے وقت لاہور کے وہ پنڈی ایڈیشن کے پہلے صفحے کا 4تھائی صفحہ کا بڑا جہازی سائز کا اشتہار شائع ہوا، جس میں کہا گیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کرو۔ اگلے دن سینیٹ آف پاکستان کے ممبر جن کا نام ہے فرحت اللہ بابر، اس نے کہا کہ ہم نے سینیٹ کی کمیٹی بنائی ہے تحفظ حقوق انسانیت کی، کل وہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون پر غور کرے گی، ہم سفارش مرتب کریں گے کہ اس قانون میں تبدیلی کی جائے یا اس قانون کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اس نے مطالبہ کیا 1 دن کے قانون ختم ہونا چاہیے، اگلے دن سینیٹ کا ممبر کہتا ہے کہ ہم قانون کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات اور واقعات میں آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے 1 فروری کو اسلام آباد میں اجلاس طلب کیا، جس میں نون لیگ کے جناب راجہ ظفر الحق، جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق، مولانا سمیع الحق، وہ اپنا ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق، میرے بھائیوں یہ حضرت مولانا فضل الرحمان، چاروں ہمارے مسالک کے نمائندگان، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، 5 وفاق المدارس، غرض مسلم لیگ، کاف لیگ، 250 سے زیادہ کراچی سے لے کر خیبر تک شیوخ حدیث، علماء کرام، مسالک اور جماعتوں کے نمائندے، سیاسی اور مذہبی قیادت ہم نے جمع کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ ترمیم قابل قبول، بولو بولو، قابل قبول۔ ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اعلان کریں، گورنمنٹ کا ایک وزیر بولا، دوسرا وزیر بولا، وہ اسحاق ڈار صاحب بولے، اور آج کل بھی بول رہے ہیں۔ میں جناب نواز شریف صاحب سے بہت ہی ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں دولت انسان کی عزت کے لیے ہوتی ہے، اولاد انسان کی عزت کے لیے ہوتی ہے۔ اسی دولت اور اسی اولاد نے تمہیں جہاں جس مقام پر کھڑا کر دیا ہے، اللہ رب العزت سے تمہیں معافی مانگنی چاہیے۔ تم یہاں کھڑے نہیں ہوئے ہو، تم نے جو محمد عربی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے قانون کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کی نحوست تمہارے اوپر پڑی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے عزیز کے حکمران بھائیو، یہ حضرت مولانا کی یہ اس طرف کر دیں، حضرت میرے پاس آ جائے۔ میرے بھائیو، آج ملک عزیز میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں
ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحبان سخت گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز بھی سنا۔ جناب عمران خان صاحب نے فرمایا کہ کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجھے 10 ارب کی پیشکش کی گئی۔ اگلے دن آپ کے ملک عزیز کے وزیر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمران خان کو 10 ارب دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، 10 ارب اس کے اوپر ہم لانتے بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ملک عزیز کے معاف رکھنا وزیروں کی یہ زبان ہے تو مجھے بتایا جائے کہ دنیا کے اندر بدتمیزی کس کو کہتے ہیں۔ مولویوں کے متعلق آپ نے طوفان قائم کیا کہ یہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کوثر و تسنیم سے دھلی زبان جو تمہارے وزراء استعمال کر رہے ہیں، مجھے بھی بتایا جائے کہ ہمارے ملک کے عزیز کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو۔ بھائیو، مولانا آئے، میرا بیان ختم ہوا۔ میں ان حالات اور واقعات سے آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حکمران یہ چاہتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے، آپ نہ بولیں، پہلے میں بولتا ہوں کہ رب محمد کی قسم اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اب تم بولو کہ انشاءاللہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یہ قانون ختم، بولو بولو قانون ختم۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ قادیانیت نوازی کا اتنا بدترین مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام ملعون، جس نے پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانہ میں سائنسدانوں کی ایک میٹنگ میں اس کو بلایا گیا، اس نے پاکستان گورنمنٹ کے دعوت نامے پر لکھا کہ پاکستان کی لانتی سرزمین پر میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر دنیا میں کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے مکاتیب 4 جلدوں میں چھپ چکے ہیں۔ وہ جو دہلی کا پرنٹ تھا آج سے 50 سال پہلے کا پاکستان میں ری پرنٹ ہو گیا ہے، اس میں جواہر لال نہرو کو خط ہے علامہ اقبال کا، جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ میں نواز شریف سے کہتا ہوں، علامہ اقبال کہے کہ قادیانی ملک کے غدار ہیں، تم ان کے نام پر وہ اپنا فزکس کے ادارے کا نام رکھو۔ اگر علامہ اقبال صحیح تھے تو آپ غلط ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو علامہ اقبال غلط تھے، اس لیے کہ میرے نزدیک علامہ اقبال 100% صحیح تھے، نواز شریف کروڑ فیصد غلط ہے۔ نواز شریف نے جو اقدام کیا، میں سنو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے پاکستان کو ملعون کہا، میں اس عبدالسلام پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، میں عبدالسلام کی اس بکواس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، میں عبدالسلام کا وہ جو چیف گرو اور ان کا لاڈ فادری تھا مرزا غلام قادیانی ملعون، میں اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور گورنمنٹوں نے اس کو جو پروموٹ کرنے کے لیے یہ اس کے ادارے کے ایک ادارے کا نام اس کے نام پر رکھا ہے، میں اس فیصلے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ یہ ہمیں فیصلہ قبول نہیں۔ جو کہتے ہیں قبول نہیں وہ زور کے ساتھ کہیں قبول، بولو بولو یہ فیصلہ قبول۔ آج نہیں تو کل یہ فیصلہ بدلے گا۔ جو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ ان کو بھی ذلیل اور رسوا کرے گا۔ آج اگر آپ دوست یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ 150 سالہ بر صغیر پاک و ہند میں رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کو یہ حکمران پاؤں تلے رون دے، پائمال کر دیں، پامال کر دیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ رب محمد کی قسم پاکستان بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، حضور کی تحفظ، حضور کی عزت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ جو کہتے ہیں رہے گی وہ زور کے ساتھ کہیں رہے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔
میرا بیان ختم ہوا، میرے ساتھ تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، کالی کملی والے کی ختم نبوت، قادیانیت، زور سے قادیانیت، قادیانیت، قادیانی نواز، قادیانیت نواز حکمران، ڈاکٹر عبدالسلام ملعون قادیانی، تاج و تخت ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔